یہ خان صاحب 110 MA پر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ MPA بھی رہ چکے ہیں شور کوٹ میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرائے 110 میں. آپ عوام کے لیے بات اسمبلی میں بیٹھ کر کیا ان کے لیے کرنا چاہیے شور کوٹ کے بعد؟ دیکھیں سر، جو حالات یہ قسم کا پس منظر ہے، اور اس میں گزارش کروں کہ جو عوام کے نمائندے جاتے ہیں وہ صرف اپنے بارے میں نہ کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، اپنی ذات کے بارے میں جب ہم سوچنا سیاسی نمائندہ شروع کر دے گا تو پھر لوگوں کے مسائل حل. اگر آپ علاقے کا سوچیں، یہاں کی اب جتنے بھی عوام جو لڑ رہے ہیں، اب جسے اللہ عزت دے، گزارش یہ ہے کہ وہ یہ سوچ ڈیولپ کرے اپنے کہ اس نے علاقے کی کیا کیا پرابلمز، ان کی ہم نے بہتری کس طرح کرنی ہے اور لوگوں کے حالات کس طرح. آئی ایم سوری ٹو سے، لوگ اس وقت بڑی مصیبت، ماشاءاللہ آپ خود جانتے ہیں کیا حالات ہیں، اس کو ہم بہتری کی طرف لے جائیں گے تو وہ اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایک دم سے تو اللہ دین کا چراغ تو کسی کے پاس بھی نہیں کہ فوری یہ کریں گے تو وہ، مگر اس راہ پہ ایک لائن آپ کا اگر پازیٹو سوچ ہے اور آپ صحیح ٹریک پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بہتر ہو. اگر ٹریک اور اگر ہمارا پروگرام وہی ہے لوٹ مار کریں، جو آئے وہ کھانے پینے پہ لگ جائے، اپنے بارے میں لوگوں کے بارے میں کہ پبلک کو ہم نے ان کی بہتری کیسے، ان کی غربت کا. کینڈیڈیٹ ادھر آئے ہیں، وہ الیکشن لڑے ہیں، اس کے بعد عوام کو لولی پاپ دیے ہیں، وہ بعد میں غائب ہو گئے، کبھی آج تک نہیں ہے. کیا آپ بھی اس عوام میں رہ کر جیت کر ایسے ہی کریں گے؟ دیکھیں میرا مشن ہے، میں آج آپ میرے عزیز بیٹھے ہوں، میرا مشن میرا یہ ہے کہ جو اس وقت برائیاں ہیں، میں آپ کو گزارش پہلے کی ہے، میں لوگوں کو یہی بتاؤں کہ آپ کے پاس دو راستے، ایک برائی کا راستہ، کرپشن کا راستہ، 2 نمبری کا راستہ، ایسی سیاست کا راستہ جو صرف ذاتی طور پہ اپنے مفادات دے اور وہ اپنے لیے سوچے. دوسری طرف ہمارا جو ٹریک ہے، ہمارے بزرگوں کا یا ہمارا ٹریک یہ تھا کہ میرٹ پہ کام کریں، لوگوں کی بہتری کریں، کرپشن کو کنٹرول کریں. دیکھیں سر، میں گزارش کروں اگر آپ کرپشن کو کنٹرول نہیں کریں گے نا تو آپ لوگوں کی خدمت بھی نہیں کر سکتے. کوئی آپ کی انتظامیہ بھی کوئی نہیں سنے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ کہے گا یہ کرپٹ بندہ ہے، اس بندے نے تو اپنے بارے میں سوچنا ہے نا، وہ جائے گا اپنے بارے میں سوچے گا، ہر کوئی اپنے بارے میں آپ کے جو انتظامیہ ہے وہ بھی اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے گی. اب میں MP رہا ہوں، اس دور میں یقین کریں، جو میں اب کے دیکھتا ہوں جو MP ہیں یا MNAs ہیں، ابھی بھی دیکھتا ہوں، اس وقت پہلے تھے، یقین کریں کوئی ایک لائن تھی، ایک طریقہ کار تھا، ان میں وزاداری تھی. آفیسرز کے پاس جاتے تھے، لوگوں کے مسائل کہتے تھے، ان کے کام ہوتے تھے. اب کام نہ ہونے کی وجہ کرپشن ہے. جب آپ اپنا کریکٹر ہی نہیں، آپ کا کوئی کردار ہی نہیں ہوگا سر، تو آپ کس طریقے سے دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں؟ آپ تبھی دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں نا آپ خود ٹھیک ہے. اگر آپ ٹھیک ہوں گے نا، آپ پہ کوئی انگلی بھی نہیں ہوگی. اور الحمدللہ میرے بزرگ خان عارف خان رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. میں MP رہا ہوں، ایک ٹیڈی پیسے روپے کی کوئی میرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. جس طرح یہ دیکھیں نا، ہر چیز جب ایک میں بتاؤں گا بندے کا پتہ تب چلتا ہے. اب یہ جو کینڈیڈیٹ باقی لڑ رہے ہیں، جب اقتدار آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. پاور آئے نا جی، جب آپ کے پاس پاور آئے گی تو آپ کا پتہ چلے جائے گا آپ کرپشن کر رہے ہیں یا آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں. اگر اقتدار نہیں آتا، ویسے تو سارے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس اقتدار آیا ہی نہیں. جب آئے گا پھر میں دیکھوں گا کیسے چلتے ہیں. آپ ماشاءاللہ مشہور سیاستدان ہیں، خاندان آپ کا پورا سیاست میں ہے، جدی پشتی آپ خاندان سے سیاست سے رجوع رکھتے ہیں. شور کوٹ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شور کوٹ کینٹ میں سیوریج کا نظام گرم بھرم ہے، پانی کا نظام نہیں. جو بھی کینڈیڈیٹ جیتتا ہے شور کوٹ کینٹ میں بعد میں آنا ہی راستہ ہی. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہوں کہ یہ جو 8 کو الیکشن ہو رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کو، خاص میں اپنے علاقے کی بات کروں گا کہ شور کوٹ کم از کم یہ سوچ کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس بندے کو آپ نے لا. خدارا اگر آپ غلط بندے کو لے آئیں گے تو پھر آپ پہ وہ مسلط ہو جائے گا، پھر یہی پرابلم پھر رہیں گی. آپ ایسا کریں، یہ سوچیں آپ، میں لوگوں پہ سوچوں، آپ خود دیکھیں کون کرپٹ ہے، کون 2 نمبر ہے، کون غلط چکر دیتا ہے، کون فراڈ کرتا ہے، کون کس لائن پہ کھڑا ہے. اور دیکھیں میں ایک بات، جو پارٹی پولیٹیکل پارٹی کرپشن کی شوقین ہے نا، ان کے جو نمائندے ہوں گے وہ ان سے بھی بڑھ کے کرپشن اوپر سے اگر کنٹرول نہیں کریں گی پارٹی. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹی سے کنٹرول کرتی ہیں، PMLN کنٹرول کرے گی، جو اپنے کیسوں کے لیے آئی ہوئی ہے. اپنے کیس اس نے کر لی ہے، لوگوں کی تباہی کر دی. پیپل پارٹی نے وہ بھی اسی طرح ہے، اپنے مقصد، اپنے مسئلے، لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں بھائی ہمیں بتائیں. آپ لوگوں کو پتہ، آپ لوگ ماشاءاللہ
बेहतर मुशाहिदा कर सकते हैं इस चीज का। आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो मैं ये गुजारिश करूंगा ये लोगों में, अगर देखिए माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अब उनको शऊर आ चुका है, लोगों को सारी समझ, जो आप डिसीजन लेंगे ना तो आप सोच के अगर अभी भी आपने डिसीजन लेने हैं जो पहले लेते रहे हैं तो ऐसा ही होगा, फिर तो यही हालात रहेंगे, ये हालात तब्दील नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता किसी जिसको भी वोट दे यार सोच के दो यार, इस तरह ना दो कि जनाब उसने कह दिया या उसने कह दिया। खुद सोचो, अंदर जाते हो ना, अंदर तो मालिक अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के अंदर जाते हो ना वोट डालने, उसका सोचो कि मैंने क्या करना। तो ये सर फैसला हमारे अब जो भी कैंडिडेट साहबान हैं ये इलेक्शन देखिए, हुकूमत वक्त तो अब इलेक्शन करा रही है ना, निगरान बैठे हैं ना सारे, निगरान तो इलेक्शन ही करा सकते हैं ना। तो आगे सोचना पब्लिक नहीं है, अगर पब्लिक मेरे भाई गलत फैसला करेगी तो खुद भुगतेगी, अगर सही फैसला कर जाएंगे तो हर चीज बेहतर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी कसौटी है और उनके लिए पब्लिक के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो एक आपको चांस मिल रहा है, तो आपको हुकूमत वक्त इलेक्शन करा रहे हैं 8 को, तो आप उसमें एक तो हिस्सा लें, भरपूर हिस्सा लें और अपनी मर्जी के बंदे को जो है ना उसको